اور موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے. وہ تو پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے اللہ کے اذن سے. آسا پھینکا, اژدہا بن گیا, دوبارہ ہاتھ لگایا, دوبارہ واپس آ گیا. لیکن یہ خود نہیں کر سکتے تھے. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. سورۃ القصص میں آیا کہ جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آسا ہے, میں اسے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور باقی کام کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ذرا زمین پہ پھینک. انہیں تو پتہ نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا وہ ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا, سانپ نما. موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنایا تھا تو بھاگے کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے انہیں بھی نہیں پتا تھا. یار اگر موسیٰ علیہ السلام کا اسٹیٹس ہے تو تھوڑے بابے تو شاہی کوئی نہیں ہے, موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسے دوبارہ ہاتھ لگا. انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا, واپس آ گیا. پھر یہ معجزہ ان کے ساتھ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دیا. جب وہ پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. لیکن دیکھیں جب امتحان آیا کہ جادوگر آئے ہیں وہاں پہ, انہوں نے رسیاں پھینکی, انہوں نے استدراج کیا, ایلوژن کیا, نظر بندی کر دی. وہ سانپ نظر آئی لوگوں کو, ایکچولی نہیں تھی. ذہن میں رکھیے گا, کوئی جادوگر کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. نظر بندی ہوتی ہے. قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ ان کو نظر آئیں اس طرح, کیونکہ سورۃ الحج میں ہے کوئی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا بھائی. سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروڈیوس نہیں ہو سکتی کہ رسیوں کے سانپ بن جائیں. سانپ میں سے سانپ بن جاتا ہے. کلوننگ کے ذریعے بھی آپ کوئی تھوڑا بہت کام کر لیں گے, لیکن وہ لیونگ تھنگ سے ہی آپ لیونگ تھنگس کو پروڈیوس کر رہے ہیں. نان لیونگ تھنگ سے لیونگ تھنگس کبھی بھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی ہیں. بایولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے. وہاں پہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسا پھینک. آسا پھینکا. ان کو تو نہیں پتا, ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ انہوں نے بھی کیا, میں بھی کروں گا تو برابر ہو گئے دونوں. اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اژدہا بنے گا جو ان رسیوں کو بھی کھا جائے گا. اس لیے خوف کھا گئے نا, ورنہ کہنے والا ہے. قرآن میں الفاظ ہے خوف کھا گئے. کہ اب کیا کروں؟ تو ہم نے تسلی دی کہ پھینک دیکھ. اس کے بعد جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں, ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا آپ نے, پیچھے بھی موت آگے بھی موت. آگے سمندری جھیل, وہ کافی ساری جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نہر سوئز بنا دی تھی گوروں نے, ورنہ تو پورا افریقہ کراس کر کے آنا پڑتا تھا. دنیا کی اس وقت بھی 30% تجارت جو ہے وہ اسی راستے سے ہو رہی ہے. تو وہ کچھ سمندری جھیلیں تھیں جن میں سے ایک جھیل کو انہوں نے عبور کیا. اب وہ جھیل کے کنارے پہنچے ہیں تو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت, اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس عصا کو پانی پہ مارو, راستہ بنا دے گا. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ عصا یہ کام بھی کر سکتا ہے, اور نہ اس نے کرنا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اپنی مرضی سے مارتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر پیچھے نہیں ہونا تھا. ان کو یہ پتا تھا بس یہی کرتا ہے. تو اگر یہ نبیوں کا سٹیٹس ہے تو باقی لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں بھائی؟ آج بھی میں دعویٰ کرتا ہوں, آج آپ اگر یروشلم سے وہ عصا تابوت سکینہ ڈھونڈ بھی لیں اور اس میں وہ عصا مل بھی جائے, آپ کسی ربائی کو پکڑا دیں یہودی, یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں وہ عصا دے دیں, یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں, وہ اسے ذرا سانپ بنا کے بتائے. میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں, کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں آپ, وہ نہیں بنے گا. وہ موسیٰ کے ہاتھ میں ہی معجزہ تھا بس, جب تک اللہ تعالیٰ کا پیچھے حکم تھا. یہ ہے معجزے کا کانسیپٹ. اور کرامت کا زیادہ سے زیادہ یہ کانسیپٹ ہے, کوئی شخص دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے. کرامت کو ہم مانتے ہیں. کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا, کر کے کچھ نہیں کوئی دکھا سکتا. ایک ان کے پاس تخت بلقیس والا واقعہ ہے جس کو انہوں نے مس یوز کیا, اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا, پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں. کر کے کوئی نہیں کچھ دکھا سکتا. ہاں دعا کریں, ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے لیے نبی ہونا بھی شرط نہیں, کہہ رہے نبی کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. بخاری مسلم دونوں کے اندر آیا, سعید ابن زید کے اوپر ایک عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا کہ اس نے زمین دبا لی ہے. مروان بن حکم اس وقت گورنر تھا مدینے کا, اس نے سعید ابن زید کو بلوایا کہ حضرت آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے. تو ان کے جملے سننے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبا لی, 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا. تو کیا میں رسول اللہ سے یہ بات سن کر بھی کر سکتا ہوں ایسا کام کہ میں کسی کی زمین دبا لوں؟ مروان ڈر گیا, اس نے کہا حضرت جائیں آپ, دیٹس آل, کافی ہے. انہوں نے کہا نا. ادھر ہی انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو بددعا دیتا ہوں جس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا کہ یہ ذلیل و خوار ہو کے مرے گی. کچھ عرصے بعد وہ پاگل ہو گئی, اور وہ اس کو کوئی اپنی ہوش نہیں ہوتی تھی, کس جگہ پہ وہ پیشاب کر رہی ہے, کہاں پہ وہ برنا پھر رہی ہے, اور کہتی تھی مجھے سعید کی بددعا لگی. اور ایک دن وہ اپنی سرزمین کے اندر ایک کنویں میں گری اور وہی اس کی قبر بن گئی.
تو کرامات ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کی. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے. ان کو آ کے ان کے خادم نے بتایا کہ حضرت کوئی بندوبست کر لیں اپنا، اس دفعہ تو قحط سالی ہے اور ہمارے پاس تو سال کے دانے بھی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا. وہ گھر سے نکلے، اپنی زمین میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے حضور دعا کی یا اللہ بارش تو نہیں نازل فرمانی ہے. واپس آئے اور اپنے خادم سے کہا کہ ذرا دیکھ کے آؤ. اب کانفیڈنس لیول دیکھیں. نبی علیہ السلام کو 10 سال تک وضو کروایا ہے. انس بن مالک 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 82 سال تک زندہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد. 7 صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان میں ایک یہ ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خادم نے آگے بتایا کہ اچانک بادل آئے اور صرف آپ کی زمین کے اوپر بارش برسا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح دعا سن سکتا ہے کسی کی؟ اس میں کوئی یہ اس کو پتہ کیسے بیان کریں گے کہ خادم نے آگے بتایا، انہوں نے کہا ٹھہر جا ہونے میں تک نا اینڈ اشارہ کیتا بدلا نو وہ تو ٹورے اینڈ ملے. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. ہاں دعا مانگی بھائی قبول ہوگی. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس ابن عبد المطلب کو لے کر آئے اور کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے، ان کے ذریعے توسل تیری طرف اختیار کرتے تھے، ان کی برکت سے تو بارش نازل فرما دیتا تھا. اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. اور انس بن مالک کے الفاظ ہیں کہ جب کبھی بھی قحط پڑتا تو حضرت عمر عباس کو لے کے آتے اور ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی. دیکھ لیں تو اس طرح کی کرامات کا کون انکاری ہے بھائی؟ ہم کرامات کے ماننے والے ہیں، ہم کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ اس سے بڑی کیا کرامت ہے 2024 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے ذریعے 1200 سال کی تمہاری جعلی بزرگیاں الٹ کے رکھ دی ہیں. اس کے ایک نعرے نے تمہارے سارے کے سارے بزرگوں کا جھوٹ پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو ہم مانتے ہیں بھائی یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے. 12 سالوں میں 1200 سال کی فراڈ پہ مبنی بزرگیاں فارغ ہو گئی ہیں. بالکل کرامت کو کون نہیں مانتا؟ اور تمہارے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے لوگ گمراہ ہوتے تھے نا، اور ہمارے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ہماری ویڈیوز بھی کہیں پہنچی ہوئی ہیں نا. ان بزرگوں کے ماننے والے جو اپنے بزرگوں کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوئے تھے کہ پوری زندگی بزرگ پرستی میں ہی مرے، اللہ نے ان کی اولادوں کو بھی ہدایت دے دی ہے. تو بتاؤ کہ باباؤں کے بابا کون ہے؟ اور یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ہاں کہ میرے کلپ کاٹ لیتے ہیں ہاں اور کہتے ہیں جی انجینئر صاحب دعوے کر رہے ہیں. انجینئر صاحب نے کیا دعویٰ کرنا ہے؟ نہ ہم نے چندہ بک بنائی کوئی، نہ کوئی مسجد بنائی، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تمہیں دیں، تمہیں مسلمان سمجھیں. اس سے بڑی تمہارے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ تمہارے بزرگوں نے تو داتا دربار پہ آپ چلے جائیں، جوتیوں کے اوپر بھی 50 روپے کا ٹوکن لگایا ہوا ہے. یہاں پہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ہم نے بھی ٹوکن لگایا ہوا فری. ہوں دسو بڑا کیڑا داتا ہوا پھر. وہاں تو آپ چڑھاتے ہیں نا تو کچھ آپ کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں. یہاں ہم سب کو ناشتہ بھی کرواتے ہیں، اس کے بعد سموسے بھی، دودھ پتی بھی اپنی جیب سے، اور چندہ بھی نہیں لیتے. ہوں دسو بڑا داتا کیڑا ہوا. میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آج آپ ان کے چندے بند کر دیں، یہاں آپ کو درباروں کے اوپر کتے نظر آئیں گے. لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. ہمارے اسٹوڈنٹس نے ویڈیوز بھی وہ کتوں والی نکال دی ہے. ایک دربار کو صرف دروازہ اس کا بند ہوا ہے اور اوپر بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں. دروازہ کھولے اندر بھی چلے جائیں گے. ہاں کوئی جل کے راکھ نہیں ہوگا بھائی. یہ ہمارے جیلم شہر میں یہ دریا کے اوپر اتنا مشہور ایک دربار ہے سلمان پارس کے نام سے، اور جھوٹ منسوخ کیا ہوا ہے کہ کوئی صحابی رسول ہے. کہتے ہیں 1992 میں سیلاب آیا تھا تو اتنا پانی تھا شہر کے اندر داخل ہو گیا اور مزار کے اندر نہیں گیا. اور میں نے اس مزار کی صفائی کی ہوئی ہے. اس وقت میں بریلوی تھا اور 6-7 مہینے تک 5-6 فٹ تک آلموسٹ یا 4 فٹ تک وہ پوری دیواریں کالی رہیں جب تک نیا پینٹ نہیں ہوا، کیچڑ کے نشان کی وجہ سے. لیکن جھوٹ مشہور ہے.